سر ہم 65 کی جنگ کی بات کرتے ہیں، لیکن اپنی ہم جنزی کو ہم 65 کی جنگ سے تو وہ یقیناً واقف نہیں ہیں. بہت سارے بچے اپنی ہسٹری سے اتنا واقف نہیں ہوتے، لیکن 25 کی جنگ کی صورتحال سب کے سامنے ہے. نہ صرف ہمارے جوان بارڈرز پر اتنے ان کا خون گرم رہا اور انہوں نے دشمن کو کس طرح سے منہ توڑ جواب دیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سوشل میڈیا پر میمز بھی بہت زیادہ وائرل ہوئے. اور 2025 کی جنگ میں جس طرح سے پاکستان نے بھارت کو شکست دی ہے، اس کے بعد بھارت کی جانب سے آبی جارحیت کا مظاہرہ، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، میں نے تو پہلے کہا کہ آبی جارحیت کا مظاہرہ تو ابھی جب ہم بات کر رہے تھے انٹرو میں، تو دیکھیے بھارت نے تو آبی جارحیت کا مظاہرہ سب سے پہلے 48 میں بھی کر دیا تھا، کیونکہ اس کو آپ کی ایگزسٹنس اس کے لیے برداشت کرنا بہت مشکل ہے. اور جب یہ ابھی جو مارکہ حق ہوا ریسنٹلی جس کا آپ نے ذکر کیا، اس میں پاکستان نے دیکھیں بھارت کی کچھ اسٹریٹجک مس کیلکولیشنز تھیں. اس کی ایک اسٹریٹجک مس کیلکولیشن یہ تھی کہ جب وہ حملہ کرے گا تو وہ جو پاکستان آرمی ہے اس کو وہ اوور ویلم کر لے گا، وہ رسپونڈ نہیں کر سکیں گے. پھر اس کی دوسری اسٹریٹجک مس کیلکولیشن یہ تھی کہ وہ اتنا میسو اٹیک کرے گا پاکستان کے اوپر کہ پاکستان، جس کو وہ نیوکلیئر بلف کہتا ہے، کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی نیوکلیئر اس تھریش ہولڈ سے نیچے رہتے رہتے وہ پاکستان کو خدا نہ خواستہ بہت نقصان پہنچا دے گا اور پاکستان اس پہ رسپونڈ نہیں کر پائے گا. تیسری اس کی مس کیلکولیشن یہ تھی کہ خدا نہ خواستہ لوگوں میں اور فوج میں ایک ڈسٹنس آ گیا ہوا ہے، اور ایک خدا نہ خواستہ ایک ڈسٹورشن ہے، اور وہ اس ڈسٹورشن میں جب جنگ ہوگی تو جو لوگ ہیں وہ اپنی فوج کو سپورٹ نہیں کریں گے. اور یہ تینوں مس کیلکولیشنز جو تھیں اس کی وہ غلط ثابت ہوئیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ اب آپ نے جو پانی کی بات کی اور وار، اب بھارت کو یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ کنونشنل وار میں، وہ ایون اسٹریٹجک آپریشنز میں، وہ کسی بھی ڈومین میں وہ پاکستان سے جنگ نہیں کر سکتا. اور پاکستان نے ایون جو ماڈرن ڈومین ہیں وارفیئر کی، وہ اس مارکہ حق میں ان کو بھی ڈیمانسٹریٹ کیا، جس میں الیکٹرانک وارفیئر ہے، جس میں الیکٹرو میگنیٹک وارفیئر ہے، اور بہت سے ڈومینز ہیں. اچھا، اب اس نے وہ آپ نے دیکھا کہ اس نے مارکہ حق سے پہلے انڈیا نے ریووک کر دیا انڈس واٹر ٹریٹی کو، کیونکہ دیکھیں انڈس واٹر ٹریٹی کو ریووک کرنے کا وہ بہانہ ڈھونڈ رہا تھا. اس نے ایک فالس فلیگ آپریشن کیا پہلگام کا. اس ایوری تھنگ واز ایکچولی اسکرپٹڈ اینڈ آلریڈی ڈاکومنٹڈ اور آلریڈی پلانڈ. اور اس میں انہوں نے پہلے اسٹیپ سے پہلا اسٹیپ کے ایک ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کرنا، اس ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کا پاکستان پہ الزام لگانا، اس کے ساتھ پاکستان کے پانی کو بند کرنے کا انڈس واٹر ٹریٹی کا اعلان کرنا، پھر پاکستان پہ اوور ویلمنگ اٹیک کرنا جس کو ان کو پورا یقین تھا کہ پاکستان اس کا جواب نہیں دے سکتا. اگر دیکھیے 100 کے قریب ڈرونز آئے اور ہر ڈرون کے اندر 26 کے جی سے لے کے 30 کے جی تک ایکسپلوسو تھا، تو وہ یہاں لوائٹر تو نہیں کرنے آئے تھے، وہ تو ٹارگٹس پہ آئے تھے. ان کا خیال تھا کہ پاکستان تو ان کو اس ٹیکنالوجی کو کاؤنٹر ہی نہیں کر سکتا. سو اس طرح کی بہت ساری چیزیں. تو اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ان کا جو ایم تھا اور ان کا ابھی بھی جو ایم ہے وہ ایکچولی پاکستان کی جو خدا نہ خواستہ ایگزسٹنس ہے اور جو پاکستان کی پالیٹی ہے، جو پاکستان کی جو آپ کہہ لیجئے کہ جو ہمارا سوشل کوہیژن ہے، اس کو ٹارگٹ کرنا ہے. اور پاکستان کو اگر وہ کنونشنل وار سے نہیں کچھ کر سکے تو انہوں نے وارفیئر کا موڈ چینج کر دیا ہے. وہ اب اکنامک وارفیئر پہ اور واٹر وارفیئر پہ آ گئے ہیں. سو اب انہوں نے ایک واٹر وار ڈکلیئر کر دیا، کیونکہ انفارچونیٹلی جتنے دریا پاکستان میں آ رہے ہیں وہ پہاڑوں سے آ رہے ہیں، دریا آتے ہی پہاڑوں سے ہیں، بیکاز یہ گلیشیل میلٹ ہے جو گلیشیئر سے میلٹ ہو کے آ رہا ہے. تو یہ جو گلیشیئلز رن آف ہے، یہ اب ہمارا آپ راوی دیکھ لیجئے، ستلج دیکھ لیجئے، چناب دیکھ لیجئے اور جہلم دیکھ لیں، تو یہ سارا ان کے جو کنٹرولز ہیں وہ انڈیا میں ہیں، کیونکہ ڈیمز وہاں پہ بن گئے. تو اب ان ڈیمز کو ایز اے ڈرائیور آف ایکچولی ہرٹنگ پاکستان اور اس پانی کو ایز اے ویپن اب وہ یوز کر رہے ہیں.